السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے. گھر میں بیٹھی پردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے. بہرحال بڑی اچھی خبر ہے ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے اور بابری مسجد کے لیے. ابھی اعلان ہوا ہے UNCC OIC اور انٹرنیشنل کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے. بہت ہی زبردست فیصلہ ہوا مسلمانوں کے حق میں الحمدللہ رب العالمین. ایک لا بھی منظور کر دی ہے یہ لوگ، ایک لا بھی منظور ہو گیا ہے، قانون بھی منظور ہو چکا ہے. جو 370 آرٹیکل ہمارے پاس کشمیری بھائیوں اور ماؤں کو تکلیف دی گئی تھی اس کو منسوخ کر کے وہ 1 جنوری سے دوبارہ لاگو ہو جائے گا. سب سے پہلی بات غصب نالے ان کو کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر یہ لوگ اپنی کارروائی کریں گے. یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے. ہماری ماں اور بہنیں بڑے تکلیفوں میں گزارے وہاں پہ دن. اللہ نے ان کی کافی مدد کی. ہم تو کچھ نہیں کر سکے سوائے دعاؤں کے علاوہ، اور یہی دعائیں کام آئے الحمدللہ. اور ماں اور بہنوں کی وہ تکلیف، کشمیری بیٹیوں کی تکلیف اب ختم ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی. آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے. اور یہاں تک کہ موزی کو بھیج بھی دیا گیا ہے. جو فیصلہ کیا گیا OIC GCC UNCC نے مل کر انٹرنیشنل کورٹ سے یہ چیز نکالا ہے. جو پہلے وہاں پہ 370 جو لاگو تھا وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اس کو جو ہٹائے تھے یہ لوگ، جو منسوخ کرے تھے، منہ کی کھانی پڑی. یہ سب سے عظیم خبر ہے. دوسری اور ایک خبر سامنے یہ آئی ہے، اب یہ 6 دسمبر کو فیصلہ ہونے جا رہا ہے. 6 دسمبر کو بابری مسجد کا فیصلہ آ جائے گا ہمارے حق میں. ہر حال میں ہمارے حق میں آئے گا. وہ تو ہم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. اور یہ جو بھگتیں کرے تھے، جو زیادتی ہوئی تھی ہمارے ساتھ بابری مسجد کے تعلق سے، یہاں پہ تو کوئی چانس نہیں ہے. یہاں پہ تو ایمانداری سے سارے کام ہو جاتے ہیں. تو ہمارے لیے بعد فخر ہے اور بعد مسرت کی بات ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ لوگ بھی نمازیں پڑھیے اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں بھی کیجیے اور اللہ سے 2 شکرانے پڑھ کے شکرانے ادا کیجیے کہ ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے. کیونکہ 6 دسمبر اب بالکل قریب ہے. 6 دسمبر کو فیصلہ دے رہا ہے انٹرنیشنل کورٹ. اس کا بھی آج خلاصہ ہو چکا ہے. اسی کے اوپر رجب طیب اردگان نے ایک میل کیا ہے موزی کو، اس کی کیبنٹ کو، کہ جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ جو اندیکھی کی جا رہی ہے. اور پھر دیش میں ہمارے لاک ڈاؤن گرا ہے. آدھے دیش کے اندر تو ہو چکا ہے، لیکن لاک ڈاؤن کے ساتھ لاک ڈاؤن کیا اس نے، بہتری ہے، چلو ٹھیک ہے. لیکن جو پیسہ باہر سے جو منگایا تھا اس نے، جو باہر سے جو مدد کی گئی تھی، وہ پیسہ ان غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے موزی کو کہہ دیا گیا ہے. اور جہاں جہاں لاک ڈاؤن ڈال دیا گیا ہے، چاہے کون سے بھی مذہب سے ہو، رجب طیب اردگان کوئی مذہب کا نہیں دیکھتے، وہ انسانیت کو آگے رکھ کر چلتے ہیں. تو رجب طیب اردگان کا یہی کہنا تھا، اگرچہ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے عالم میں ہونے دو. اور سارے عالم میں بھی ایک بار ہوا تھا. اب یہ ہمارے دیش میں واپس آنے کی وجہ ہماری لاپرواہی تھی. جس طریقے سے تیوہاراں جو منائی ہے 2-4 دبا کے، وہ تیوہاروں کی وجہ سے یہ گندگی پھر ہمارے دیش کے اندر پھیل چکی ہے. اب جو چاہے گجرات میں ہوں دو، چاہے مدھیہ پردیش میں ہوں دو، چاہے راجستھان میں ہوں دو، چاہے کہیں پہ بھی جہاں جہاں لاک ڈاؤن گر چکا ہے، ہمارے تقریباً آدھے دیش کے اندر لاک ڈاؤن ناقص ہو چکا ہے. اور ہو سکتا اب یہ جو پریس کانفرنس کرا، انہیں پریس کانفرنس بھی کرا اور ویڈیو کانفرنس بھی کرا سارے CMوں کو لے کر، اس نے انہیں یہی ہدایتیں دے چکا ہے. ابھی کیا ہے حیدرآباد میں اسی لیے ابھی نہیں گرے گا، اس کی وجہ میں بتا دوں آپ لوگوں کے، ہمارے پاس GHMC کے الیکشنز ہے. لیکن آپ لوگ جتنا ہو سکتا ساودھانی برتو، جتنا ہو سکتا سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھو، اپنا خیال رکھو، خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. یہ ہمارا اولاً فرض ہے. اور جتنا ہو سکتا بھائی ماسک لگاؤ اور گلوز یوز کرو. یہ تمہارے لیے بہتری ہے، تمہارے شہروں کے لیے، تمہارے بستیوں کے لیے، تمہارے لوگوں کے لیے بہتری ہے یہ. تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ خوشخبری دینا تھا. جو ابھی میرے کو کال آیا، کال آتے ہی میں بولا چلو، حالانکہ یہ چہل قدمی کا وقت ہے میرا، یہ ٹائم ٹہلتا ہوں میں بولا نہیں، آپ لوگوں کو پہلے یہ خوشخبری آپ لوگوں کو دے دوں
تو بہرحال الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. مگر اب تو انڈیا میں 1 بج چکا ہے، 1:15 ہو رہا. تو دیکھتا ہوں ابھی اپلوڈ کرتا ہوں یا صبح بھی اپلوڈ کرتا ہوں. آپ لوگ نیندوں سے جاگتے ہی آپ لوگوں کو یہ خوشخبری مل جائے گی، سارے کشمیری بھائیوں کو، کشمیری ماؤں کو. الحمدللہ رب العالمین، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آپ لوگوں کو کامیابی ملی ہے. یہ ہم سب کی کامیابی، ہم سارے مسلمان کی کامیابی ہے، ہمارے اسلام کی کامیابی ہے. اور ایک قانون یہ پاس ہو چکا ہے ابھی فرانس کے تعلق سے. فرانس کو الٹیمیٹم لاسٹ دے دیا گیا ہے سارے مساجد کھولنے کے لیے، سارے مدارس کھولنے کے لیے. اگرچہ وہ نہیں کھولے گا تو اس کے اوپر طاقت کا استعمال کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں OIC کے تقریباً ممالک. ابھی اس کی پھٹ پڑی ہے. اس کو پہلے تو انسان سمجھ کے انسانیت سے پیش آئے، لیکن یہ درندہ ہے، یہ پاپی ہے، یہ پاکھنڈی ہے، انہیں سمجھ نہیں پایا. یہ سوچا کہ بس ایسے ہی بول لیتے ہیں، ایسے ہی پابندیاں عائد کریں گے، پھر اس کے بعد بھول جائیں گے. یہ بھولنے والے نہیں ہیں، یہ کام کرنے والے ہیں. اب اس کی اوقات دکھائی جائے گی. اس کو لاسٹ ڈیٹ دے دی گئی ہے، یعنی 1 ہفتے کے اندر سارے مساجد، سارے دینی مدارس اور جتنے مسلمانوں کو مساجد میں نماز پڑھتے ہوئے یا پیشماموں کو جتنے سارے فرانس کے اندر جو گرفتار کیا تھا وہ سارا چھوڑ دینے کے لیے اور وہ ملتوی کر دینے کے لیے اور ان لوگوں کی سزائیں معاف کر دینے کے لیے اور سارے مساجد اوپن کرنے کے لیے اس کو 1 ویک کا ٹائم مل چکا ہے. 1 ویک کے اندر اگرچہ انہیں نہیں کھولا، نخرے کرا، تو اس کے اوپر طاقت استعمال کی جائے گی. اور بابری مسجد کے لیے یہ کھلے الفاظوں میں، اور ایودھیا کی ہماری اس عیدگاہ کے لیے بھی یہی بول دیا گیا ہے. خیر عیدگاہ کا تو خیر مسئلہ وہاں کا کورٹ خود یہ بول چکا ہے کہ ہم یہ چیز کو خارج کر چکے ہیں. لیکن پھر بھی ایک کوئی مہیشوری بلکہ ایک وہاں پہ کوئی وکیل ہے جو سپریم کورٹ کی وکیل ہے، وہ جو لکھنؤ ہائی کورٹ کے اندر اور الہ آباد ہائی کورٹ کے اندر داخل کری تھی، اس کو چاہیے ایودھیا عیدگاہ کی وہ مسجد کی جگہ چاہیے، وہاں پہ پوجا کرنے کی اجازت چاہیے، اور ان کی نگرانی میں مندر بنانے کی بات کر رہی، مسجد کو شہید کرنے کی بات کر رہی، وہ مسجد کو توڑنے کی بات کر رہی. وہ کری تھی اس نے، لیکن وہ چیز کو روک دیا گیا تھا. لیکن اس کے اوپر بھی آج بحث بھی، اس کے اوپر بھی فیصلہ یہ آیا ہے، اگرچہ ترچھی آنکھ سے بھی اگرچہ دیکھے وہ متھورا کی عیدگاہ کی طرف، اس ہماری مسجد کی طرف، تو دیدے نکال لیے جائیں گے. اور اسی کے اوپر رجب طیب اردگان نے اس کا بھی ذکر کیا، چائنا کا بھی، جو ایک ٹائم سے ہمارے مساجد کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر، وہاں برقعوں کے اوپر، حجابوں کے اوپر جو پابندی عائد کر رکھا تھا، وہ تو ہلو کھول رہا تھا، لیکن اس کو بھی 1 ہفتے کا ٹائم مل چکا ہے. سارے مساجد، سارے دینی مدارس اور یہ برقعوں کے اوپر سے پابندی، یہ حجابوں کے اوپر سے پابندی ہٹانے کی بات کی گئی ہے. چلو الحمدللہ رب العالمین، آج کا جو یہ فیصلہ، آج کی یہ خوشخبری بہت عظیم خبریں ہیں ہمارے لیے. اور یہاں تک یہ بھی کہہ دیا رجب طیب اردگان، وہاں پہ کوئی مسلمان کو، چاہے چائنا میں ہو، چاہے بھارت میں ہو یا فرانس میں ہو، کہیں پہ بھی اگرچہ کوئی بھی اذیت دی جائے گی، تکلیف دی جائے گی، تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ تم لوگ. اب ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں، جب تم ظلم کریں گے تم کو معقول جواب ملے گا. یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا. اس کے اوپر ہمارا ایک وہ، اور جو یہ لوگوں کو جو میل کرے تھے اس کا جواب بھی آ چکا. یہ بتانا بھول گیا میں آپ کو کہ یہ لوگ اس چیز کو تیار ہے، یہ لوگ خود ہٹا دیں گے اس سے پہلے، کیونکہ ان کی عزت ان کو بچانا ہے. یہ ان کے پچھواڑے بچانے کے لیے ہو سکتا یہ لوگ خود 370 اور یہ جو ہٹا دیے تھے وہ لاگو کر دیں گے، کیونکہ جب پھٹتی تو بڑھتی گتے. اب ان کی اوقات ان کے سامنے آ چکی ہے. ان کی جو اوقات ہیں، ان کی اوقات دکھائی جا رہی. اب ان کی درندگی اور ان کے یہ گندے چہرے ساری دنیا میں، سارے عالم میں بے نقاب ہو چکے ہیں. یہ لوگ کسی کے نہیں ہیں، یہ انسانیت کے قاتل ہے، پتہ چل چکا ہے ساری دنیا کو. یہ لوگ سوچ رکھے تھے کہ جو ہے سوچ بھائی ہمارے پاس اب سرکار ہے، ہم جو چاہے کریں گے. یہ نہیں سوچے کہ ان کی سرکار کے اوپر بھی سرکاریں بنے ہوئے، اور اس سرکاروں کے اوپر اللہ کی سرکار بنے ہوئی، اور اللہ رب العزت کی جب چاہے جو چاہے
کر سکتے ہیں وہ پتہ ہے یہ ظالموں کو. تو بہرحال ان ظالموں کا انت ہونے والا ہے بہت جلد. ہماری کشمیر کی ماں اور بہنوں کو جو تکلیفیں جھیلنی پڑی تھی اور ابھی بھی جھیل رہے ہیں, ابھی بھی تکلیفوں میں مبتلا ہے, یہ سارے تکلیفیں انشاءاللہ تعالی اب ختم ہو جائیں گے. آپ لوگوں کے لیے بہت عظیم خبر تھی جو ابھی میرے پاس آئی ہے اور میں آپ لوگوں سے شیئر کر چکا ہوں. جزاکم اللہ خیر, بہت بہت مبارک ہو. اجازت چاہتا ہے یہ بھائی. سلام.